إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارا مقابلہ کسی جماعت کے ساتھ ہو تو تم ثابت قدم رہو اور ڈٹ کر کھڑے رہو اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، آپس میں جھگڑو نہیں وگرنہ تم پھسل جاؤ گے اور تمہاری قوت اکھڑ جائے گی. اور صبر کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو 5 ایسی ہدایات دی ہیں کہ جب تمہاری زندگی میں جنگ کا موقع آئے اور لڑائی کے دن ہوں تو تم نے 5 کام کرنے ہیں، تم کامیاب بھی ہوگے اور اللہ کی مدد بھی تمہیں ضرور ملے گی. ہمارے آج کل کے حالات ملک کے ہمارے سامنے ہیں کہ ہم کن مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس میں اللہ اور اس کے رسول سے اور اپنے دین سے رہنمائی لیں اور ان کے ساتھ جڑ کر رہیں
نہ دنیا میں ہمیں کوئی تکلیف اور پریشانی آ سکتی ہے اور نہ ہمیں دشمن ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جیسے آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں لگتا ہے کہ جیسے بڑے بڑے دشمن مل کر اکٹھے ہو کر اس کو مٹانا چاہتے ہیں، سالوں سے لگے ہوئے ہیں، دنیا بھر کی کفر کی طاقتیں ہیں، آگے کوئی ایک نظر آتا ہے، پیچھے اس کے بڑی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں۔ بظاہر ایک دنیا دار انسان دیکھتا ہے کہ ہندوستان پاکستان سے 10 گنا بڑا ملک ہے، پھر ہندوستان کے ساتھ دنیا کے بڑے بڑے کافر ملک اور بڑی بڑی طاقتیں اس کی مدد کر رہی ہیں، تو ان حالات کو اگر ایک دنیا دار انسان سوچتا ہے تو گھبرانے بھی لگتا ہے، اسے ڈر اور خوف بھی محسوس ہوتا ہے اور انسان کو بے چینی آرام نہیں لینے دیتی ہے۔ لیکن ایک مومن جب یہ صورتحال دیکھتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے اللہ کے رسول علیہ السلام پر بھی ایک ایسا وقت آیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، جنگ بدر میں بڑے بڑے کافر مارے گئے، جتنے سورما تھے وہ سارے ہی وہاں ایک گندگی کے کنویں میں الٹے پڑے ہوئے تھے۔ پھر جنگ احد کا موقع آیا، وہاں بھی مسلمانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مکہ والوں نے سوچا کہ اکیلا ہمارے بس میں نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ ان کی اگلی پلاننگ کیا تھی کہ انہوں نے سوچا ادھر سے ملاؤ ادھر سے ملاؤ، سارے عرب کے سورما جمع کرو، سارے قبیلوں کو اکٹھا کرو۔ وہ لوگ بھی جنگ خندق اور غزوہ احزاب کے موقع پر ساری عرب کی طاقتیں لا کر مدینہ کی سرحد پر کھڑا کر دیتے۔ اب ذرا سوچئے کہ چند سو مسلمان جو مدینہ میں رہنے والے، 10,000 کا لشکر لڑنے والا ان کی سرحدوں پر پہنچ جاتا ہے۔ دنیا دار انسان کیا سوچے گا؟ وہی سوچ جو اس وقت کافر لے کر آئے تھے کہ آج تو مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر چھوڑیں گے، کوئی ان میں سے زندہ نہیں بچے گا۔ ایک یہ کافر کی سوچ تھی، اور اسی وقت منافق کی سوچ کیا تھی؟ قرآن مجید نے اس کو نقل کیا ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ یہ تو باہر کے دشمن تھے، جو مدینہ کے اندر منافق اور مسلمانوں کے دشمن تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ پراپیگنڈے کے ساتھ، خوف زدہ خبروں کے ساتھ مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے اور ان میں بزدلی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہتے کیا ہے؟ قرآن نے ان کے الفاظ نقل کیے، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، دیکھو بڑی بڑی طاقتیں تمہارے خلاف اکٹھی ہو کر آ گئی ہیں۔ اور واقعتاً یہ حقیقت بھی تھی۔ یہ کلمہ پڑھنے والے جو بظاہر لگتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھی ہیں، مجاہدین کو ڈرا رہے ہیں، سرحدوں پہ کھڑے ہونے والے، اپنی جان کی قربانیاں دینے کی نیت کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ سوچ لو، وہ بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد بڑی ہے۔ فاخشوہم، ڈر جاؤ، بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، آج انہوں نے تمہیں نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن مسلمان مومن ان کی باتیں سن کر ذرا قرآن کے الفاظ سنیے کہ ان پر اثر کیا ہوتا ہے۔ فزادوہم ایمانا، منافقوں کی یہ باتیں سن کر صحابہ کرام اور مسلمانوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ایک مومن کی سوچ صرف دنیا پر نہیں ہوتی، ایک مسلمان کی فکر صرف اپنی جان، اپنے گھر والوں کی جان، اس کو بچانے تک محدود نہیں ہوتی۔ اس کے سامنے زندگی سے بڑی سعادت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسے اپنے راستے میں شہادت کی سعادت نصیب کر دے، اس سے بڑی اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوتی کہ اللہ نے اسے شہادت کی موت دی۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی جان کس کی تھی؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے قیمتی انسان، سب سے قیمتی جان۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے، میں پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اللہ پھر مجھے دوبارہ زندگی دے، میں پھر تیسری بار اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کروں۔ جس لیڈر اور قائد کی یہ سوچ ہوتی ہے، ذرا تصور کیجئے کہ جن کی وہ تربیت فرما رہے تھے ان کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ لڑائی کی کوشش نہیں کرتا، اسی لیے اسے مومن کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن من امینہ الناس بوائقہ، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی شرارتوں سے دنیا بھر کے لوگ امن محسوس کرتے ہیں، جس کی حرکتوں سے کسی کو خطرہ نہیں ہوتا، مومن وہ ہوتا ہے۔ اسی لیے مومن کبھی لڑائی میں پہل نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث سنیے کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ السلام مجاہدین کو لے کر کافروں کے سامنے لڑائی کو کھڑے۔ جب پچھلا پہر ہوا، آپ سب صحابہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان کو درس دینے لگے۔ فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی تم جنگ کی خواہش مت کیا کرو۔ ابھی پچھلے دنوں دیکھا آپ نے سوشل میڈیا پہ ہمارے لوگ کتنا مذاق اڑا رہے تھے، جنگ کب ہوگی، جنگ کیوں نہیں ہو رہی، جنگ ہونی چاہیے۔ سارے کے سارے وہ جاہل ہیں جن کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کا علم نہیں۔ فرمایا جب امن ہو جنگ کی کبھی تم نے تمنا نہیں کرنی، کبھی خواہش نہیں کرنی، لیکن فَإِذَا لَقِيتُمُ الْعَدُوَّ، لیکن جب جنگ شروع ہو جائے، جب دشمن تمہارے سامنے آ جائے، فَاصْبِرُوا، پھر تم نے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے، پھر تم نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اور پھر اس بات کو یاد رکھنا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، کہ اللہ نے جنتوں کو تلواروں کے سائے کے نیچے رکھ دیا۔ دیکھو کیسی ہدایت ہے کہ امن کو تم نے خود برباد نہیں کرنا، دنیا میں امن سے رہو، دوسروں کو امن سے جینے کا موقع دو، لیکن جب تم مجبور ہو جاؤ، تمہارے سامنے جہاد کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچے، پھر اس بات کو بولنا نہیں ہے کہ اللہ نے جنت کو تلواروں کے سائے کے نیچے رکھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں جب ان حالات کا سامنا کرنا پڑے اور جب ہم مجبور ہو جائیں کہ دشمن حملہ آور ہو اور مقابلہ شروع ہو جائے، پھر قرآن مجید کی اس آیت میں دیکھیے اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم نے 5 کام کرنے ہیں۔ یہ ہم نے بھی کرنے ہیں، یہ لڑنے والے مجاہدین نے بھی کرنے ہیں، یہ حکومتی ذمہ داروں نے بھی کرنے ہیں۔ ہر مسلمان کو اللہ مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے، پہلا کام فاثبتوا، کہ پھر تم نے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، مومن وہ ہوتا ہے جو شہادتوں کے پیچھے جا جا کر شہادتوں کو تلاش کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے اس زندگی کے مقابلے میں شہادت کا وہ رتبہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ صحابہ کرام شہید ہو گئے، اللہ کے پاس گئے، اللہ نے ان سے گفتگو کی، اللہ نے ان کو اپنی جنتوں میں ڈال دیا۔ اللہ نے جنتوں میں جانے کے بعد ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کوئی تمنا اور خواہش باقی ہے جو تم پورا کرنا چاہتے ہو؟ اب جنتوں میں جا کر کون سی کمی ہے؟ جنت میں کیا کمی ہے کہ کسی کی خواہش ہو کہ مجھے اور ملے؟
تو کہنے لگے اللہ یہاں تو سب کچھ ہے۔ اللہ پھر پوچھیں گے بتاؤ کوئی خواہش، کوئی تمنا جو تم پورا کروانا چاہتے ہو؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے گارنٹی مل رہی ہے۔ تو بھلا پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے اللہ ہماری بس ایک تمنا ہے کہ شہادت کا مقام یہاں آ کر ہم نے دیکھا ہے، شہادت کے نتیجے میں ملنے والا رتبہ، شان اور اعزاز یہاں آ کر ہم نے دیکھی ہے۔ اے اللہ اس وجہ سے دل کرتا ہے کہ دنیا میں واپس جائیں اور شہید ہو کر دوبارہ تیرے پاس آئیں۔ یہ شہادت ہے، یہ اللہ کے ہاں ایک شہید کا مقام ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام فثبتوا کہ ڈٹنا ہے، خوف زدہ نہیں ہونا۔ آج ہمارے مجاہدین، ملک کے محافظین سرحدوں پر کھڑے ہیں، طیاروں میں جانیں لڑا رہے ہیں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں، ہر جگہ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی زبانیں بند رکھیں، ان کے بارے میں یا تو دعا کریں یا ان کی حوصلہ افزائی والی باتیں کریں۔ اگر ہم دشمن کے پراپیگنڈے سے متاثر ہو گئے اور اپنے ہی محافظوں کے بارے میں بکواس کرنے لگے، ان کے بارے میں بد زبانی کرنے لگے، تو یہ کن کا وتیرہ ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ منافقوں کی نشانی ہوگی۔ کہ کافر اور مسلمان کا مقابلہ ہو تو مومن اور مسلمان صرف مسلمان کا ساتھی ہوتا ہے، اس کا حمایتی ہوتا ہے، ہر طرح سے اس کی مدد کرتا ہے، ہر طرح سے اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ لڑنے والوں کے بارے میں کوئی شخص بکواس کرتا ہے، لڑنے والوں کے خلاف کوئی شخص سوشل میڈیا پہ پوسٹنگ کرتا ہے، لڑنے والوں کے خلاف کوئی شخص غلط خبریں پھیلاتا ہے، تو یقین کر لیں یہ وہ پکا منافق ہے جس کی نشانیاں اللہ نے سورہ احزاب میں، قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کی۔ اگر کسی مسلمان کو دیکھنا ہو کہ جہاد کے وقت مومن کیسا ہوتا ہے، کافر کیسا ہوتا ہے اور منافق کیسا ہوتا ہے، اسے قرآن کی 2 سورتوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ اس کو پڑھو گھروں میں جا کر، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کی مختصر سی تفسیر پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب جنگ جاری ہوتی ہے ایک مومن کا کردار کیا ہوتا ہے، جب جنگ چھڑی ہوتی ہے ایک منافق انسان کی شرارتیں کیا ہوتی ہیں، اللہ نے جگہ جگہ ان صورتوں میں بیان کی۔ اور کافروں کی اندرونی حالت کیا ہوتی ہے، کافروں کی سازشوں کو اللہ کیسے ناکام بناتا ہے، ان 2 صورتوں میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ اللہ ان کا حال کیا کرتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام کہ ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے، کیونکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ ہے کہ جب جہاد جاری ہو، لڑائی کے دوران کوئی بندہ منہ پھیر کر بھاگ جائے، اللہ اس کے سارے عمل برباد کر دے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا کام فرمایا جب تم اپنی ہمت کے مطابق ڈٹے ہو، مقابلہ کر رہے ہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو تم نے نہیں بولنا ہے، اللہ کو بہت زیادہ تم نے یاد رکھنا ہے۔ تم نے اپنی کوشش کی ہے، اپنی ہمت کے مطابق تیاری کی ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی تیاری لے کر تم دشمن کے سامنے آ گئے ہو۔ کبھی مت سوچنا کہ یہی ہے جو ہمیں کامیاب دلانے والے، اس کے ساتھ اللہ کو نہیں بولنا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت زیادہ تم نے یاد کرنا ہے۔ جنگ بدر کے موقع پہ یاد کیجیے، اللہ کے رسول علیہ السلام جو ممکن تھا میدان میں لے کر کھڑے ہو گئے، جتنے مجاہدین میسر تھے، جتنا اسلحہ، سواریاں، ٹوٹا پھوٹا سامان موجود تھا، سارے لے کر بدر میں پہنچے۔ لیکن رات ہوئی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ اے اللہ میرے بس میں جو تھا میں یہاں لے آیا ہوں،
اے اللہ اگر یہ جماعت آج ماری گئی اور ان کو نقصان ہوا، دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی دعائیں کرتے ہیں، دعائیں اتنی کرتے ہیں گڑ گڑا کر عاجزی سے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے کندھے سے چادر نیچے گر جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب بس کریں، اللہ کی مدد ضرور آئے، تیاری اپنی ہو لیکن اللہ کو بھولنا نہیں ہے، کیونکہ جو تیاری پر، تعداد پر، اپنی قوت پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے بھی ذلتوں اور شکستوں سے نواز دیتا ہے۔ جنگ حنین کے موقع پر جب لوگوں نے یہ سمجھا کہ بدر میں ہم تھوڑے تھے، ہم نے کسی کو چھوڑا نہیں، آج تو ہم ہزاروں میں ہیں، دشمن کیسے ہمارا مقابلہ کر سکتا؟ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم من اللہ شیئا، جب دیکھا تعداد اتنی ہے آج کون مقابلہ کرے گا، اس تعداد پر تمہارے گمنڈ نے تمہیں شکستوں سے دوچار کر دیا، سارے بھاگ گئے۔ بالآخر جب اللہ کے نبی نے بلایا اور آپ کی اطاعت میں لڑائی کی تو ہزاروں دشمن نہ صرف آگے بھاگ گئے، ایسا مال غنیمت ملا کہ آج تک مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت نہیں ملا۔ اس لیے اللہ کو نہیں بولنا، نہ لڑنے والوں نے نہ پیچھے ان کے ساتھیوں نے۔ اللہ کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تفلحون، اللہ فرماتے ہیں تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور آگے تیسرا کام فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کو یاد کرو اور کبھی تم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ایسا نہ ہو کہ لڑائی جاری ہے، جنگ ہو رہی ہے، جہاد پہ فوجیں پہنچی ہوئی ہیں اور تم اپنے گھروں میں فلمیں دیکھنے میں مصروف ہو، ڈرامے، گانے، موسیقی، بے حیائی، فحاشی، مرد و زن کا اختلاط، میل جول، سوشل میڈیا پہ اتنا وقت ضائع کہ نمازیں انسان کی چھوٹ جائیں، یہ کام ایک مسلمان نہیں کرتا ہے۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ جنگوں کے دوران ایک مسلمان کا طرز عمل ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خاص طور پر ان مشکلات میں پتہ نہیں کب کس انسان پر کیا آفت آ جائے۔ ہمارے ہی بھائی ہیں، کتنی جگہوں پہ ان کی جانیں چلی گئی، کب کس کا وقت آ جائے۔ تو کرنا یہ ہے کہ تم جنگوں کے دوران اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کو ملو، ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت آئے اور تم گناہ کی حالت میں مارے جاؤ اور اسی حالت میں اللہ کے سامنے اٹھائے جاؤ۔ تو اس لیے اہتمام کرنا چاہیے، گھروں میں کوئی ایسا کام علانیہ یا انفرادی نہیں ہونا چاہیے جو اللہ اور رسول کے نافرمانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں لڑنا نہیں، آپس میں جھگڑنا نہیں، ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرنی۔ ہاں ہر وقت ہماری مخالفتیں ہو سکتی ہیں، سیاسی مخالفت ہو سکتی ہے، کوئی اور اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب کافر تمہارے سامنے آ جائے ہر مخالفت کو تم نے بھول جانا ہے، کیونکہ اگر تم آپس میں لڑتے رہے فَتَفْشَلُوا، شکست تمہارا مقدر ہوگی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری طاقتیں بھی ساری ضائع چلی جائیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے آج اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو فوج کے ساتھ سیاسی مخالفت رکھتے ہیں، اس کو اپنے گھروں میں بند کر دو، اپنی زبانوں کو روک لو۔ کس سیاسی جماعت کے ساتھ فوج کا کیا سلوک ہوتا ہے یہ بھول جاؤ، اس وقت صرف کافر دشمن تمہارے سامنے کھڑا ہے، اس کے مقابلے میں ہر حالت میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی، اپنے مسلمان بھائی کی تعریفیں کرنی، اپنے مسلمان مجاہد، فوجی اور سپاہی کے لیے تم نے دعائیں کرنی ہے۔ یہ تمہارا طرز عمل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرو گے وہ کافر تمہارے اوپر غلبہ پا گئے، تمہارے گھروں کا، تمہاری عزتوں کا، تمہاری مسجدوں کا وہ جنازہ نکالیں گے کہ تم دعائیں کرو گے اللہ سے، لیکن اللہ تمہاری قبول کرنے والا نہیں ہے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور آخری کام کے صبر کرنا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، کہ اللہ کی مدد آتی ہے لیکن صبر کے ساتھ آتی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ مشکلات، یہ مصیبتیں،
یہ مومن کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، نہ وہ ان سے گھبراتا ہے نہ ڈرتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کے بدلے بھی اس کا گناہ معاف کرتا ہے، مومن کو ایک دکھ ایک غم بھی آتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔